سندھ اسمبلی کا اجلاس پیر کو ایک طویل عرصے کے بعد طلب کیا گیا۔ اجلاس تو ہوا مگر سندھ میں جاری حالیہ طوفانی بارشوں سے پیدا ہونے والی سنگین صورتحال کے باعث ایوان کی کارروائی منگل 27 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ اجلاس کے التوا کا مشورہ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی جانب سے دیا گیا تھا۔ اپوزیشن نے بھی اس تجویز کی مخالفت نہیں کی۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس پیر کی سپہر چند منٹ کی تاخیر سے اسپیکر سید اویس قادر شاہ کی زیر صدارت شروع ہوا۔ کارروائی کے آغاز میں ہی سابق اسپیکر آغا سراج درانی نے پوائنٹ آف آرڈر پر اسپیکر کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ سندھ کے بہت سے علاقوں میں مانسون کی حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، روڈ راستے بند ہیں اور گزشتہ 2 روز سے صورتحال بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ آزمائش کی اس گھڑی میں یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ منتخب عوامی نمائندے اپنے حلقوں میں موجود ہوں تاکہ متاثرہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اجلاس کو 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ اسپیکر نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور کہا کہ اس معاملے پر ایوان کی رائے لے لی جائے تو بہتر ہوگا۔ اپوزیشن ارکان کی جانب سے بھی اس تجویز کی مخالفت نہیں کی گئی، جس کے بعد وزیر پارلیمانی امور ضیاء الحسن لنجار کی جانب سے اجلاس منگل 27 اگست تک ملتوی کرنے کی تحریک پیش کی گئی، جسے ایوان نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ قبل ازیں ایوان کی کارروائی کے دوران پیپلز پارٹی کے امداد پتافی نے اپنے ایک پوائنٹ آف آرڈر پر کہا کہ سکھر اور حیدرآباد کے موٹر وے کی حالت بہت خراب ہے، وہاں آئے دن جان لیوا حادثات ہوتے ہیں۔ حال ہی میں اس موٹر وے پر خطرناک حادثہ ہوا ہے جس میں 7 افراد کی جان چلی گئی۔ مرنے والوں میں 2 سگے بھائی بھی شامل تھے۔ حکومت ان دونوں شہروں کے درمیان موٹر وے کو جلد مکمل کرائے اور گاڑیوں کی فٹنس بھی چیک کی جائے، جو بہت ضروری ہے۔ اسپیکر نے وزیر پارلیمانی امور کی تجویز پر یہ معاملہ سندھ کابینہ کو غور کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بجلی کے صارفین کو 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا گیا ہے، سندھ میں بھی یہ سہولت مہیا کی جائے اور نیا NFC ایوارڈ لایا جائے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ رکن اسمبلی شبیر قریشی نے کہا کہ امداد پتافی نے سندھ کے مسائل کی درست طور پر نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کم از کم یہ خوشخبری ضرور دے دے کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کم از کم ان کے 5 سالہ دور میں بن جائے گا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رکن نثار احمد کھوڑو نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ 2018 سے لے کر 2022 تک حکومت میں رہنے والوں سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایک اینٹ بھی کیوں نہیں لگائی۔ یہ ایک وفاقی منصوبہ ہے جس کی تکمیل کی ذمہ داری بھی سندھ حکومت کی نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی ہے۔ جماعت اسلامی کے رکن محمد فاروق نے حالیہ بارشوں کے دوران کراچی کی زبوحالی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں بنیادی سہولتوں کا پورا نظام درہم بھرم ہو چکا ہے۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے ادارے کو ٹاؤن کی سطح پر تقسیم کیا جائے۔ انہوں نے شکایت کی کہ کراچی میں بارشوں سے جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے حکومت سندھ اسپیشل گرانٹ رکھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر یوسی کو 12 لاکھ روپے دینے کی بات کی گئی تھی لیکن ملے صرف 5 لاکھ روپے۔